حسین 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 شہ زمن حسین اے بے وطن حسین اے بے وطن حسین حسین شہ زمن حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین کرام، پروگرام کربلا کے بعد میں اپنے میزبان رضا چنا کا سلام قبول کیجیے گا. ناظرین کرام، کربلا کے بعد ایک سلسلہ ہے، اس کے 3-4 پروگرام ہو چکے ہیں. کوشش ہے کہ ہر قدم پہ جس طرح یہ واقعات پیش آئے ہیں، آل رسول کو جن مشکلات کا سامنا، جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام کے زندان سے واپس مدینے تک، یہ مرحلہ وار پروگرام ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوالات ہیں، جس مرحلے پہ جو واقعہ پیش آیا ہے، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو یقیناً ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. آپ کے بہت سارے سوالات تھے، یقیناً اور بھی بہت سارے سوالات آئیں گے، ہوں گے. تجسس ہوتا ہے بہت ساری چیزیں کہ واقعہ کس طرح ہوا، تعداد کتنی تھی شہداء کی، حسین علیہ السلام کا خطبہ، کوفہ کا بازار، شام کا زندان، واپسی کا سفر. یہ وہ تمام سوالات ہیں جس کی ریسرچ کی گئی ہے، کوشش کی گئی ہے کہ آپ کی وہ جو تشنگی ہے کہ یہ واقعات کس طرح ہوئے، ان کے جوابات تلاش کیے جائیں. کربلا کے بعد پروگرام کی جو ریسرچ ہے، اس کا تمام تر جو اس کی کاوشیں یا جو محنت ہے، اس کا صحرا ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ ہمیشہ اس پروگرام میں ہوتے ہیں. آپ ایک عالم دین، ایک بہت بڑے اسکالر، بلکہ ریسرچ اسکالر کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. آپ کی خدمات دین اسلام کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہر پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور اپنی ریسرچ اور وہ تمام تحقیق جو انہوں نے اس ٹاپک پہ کی ہے، اس سے کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس مستفید ہوں. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں شامل ہیں اور شامل گفتگو ہیں علامہ سید ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بڑا اہم ٹاپک کربلا کے بعد، بہت ساری ڈسکشنز ہو چکی ہیں. کربلا کی جب بات ہوتی ہے تو یوم عاشور آٹومیٹیکلی ذہن میں آتا ہے، اور جب ہم یوم عاشور کی بات کرتے ہیں تو ناظرین ان تمام شہداء کا ذکر آتا ہے جو فجر کی نماز سے اپنے جام شہادت نوش کرتے رہے، اور عصر کے وقت سید الشہداء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور حق اور باطل میں ایک واضح فرق دنیا کو بتایا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حق کی خاطر اگر پورا کنبہ بھی قربان کر دیا جائے تو بہت کم، اور حق کی خاطر پوری زندگی، آنے والی نسلوں تک اگر ہر دور میں لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں تو ابھی کم ہے. ڈاکٹر صاحب، بات ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سلسلہ پچھلے پروگرام میں منقطع ہوا تھا. ہماری ایک مہمان ڈاکٹر گیلانی، انہوں نے کال کی تھی اور ان کا سوال تھا کہ جی کربلا کے میدان میں جب لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، گھوڑے دوڑانے والوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کے نام کیا تھے؟ میں چاہوں گا کہ اس سوال کے جواب کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اپنی اگلی منزل کی طرف کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، ان کے جو خطبات ہیں اور وہ واقعات تمام کہ جو جس ترتیب سے واقعات ہوئے ہیں، ہم کوشش کریں گے اور ان پہ بات کریں. تو ڈاکٹر گیلانی کا سوال پہلے اور اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا
بل احیاء بالذین بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العلی العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو، آپ کی پوری ٹیم، اپنے تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں جو شناخت ہے حق اور باطل کی، اس کی طرف آگے بڑھیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 165 ہے کہ جس کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں جنہیں قتل کیا گیا ہے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ تو شہدائے اسلام جہاں جہاں پہ بھی ہیں وہ زندہ ہیں بحکم قرآن اور بنص قرآنی۔ شہداء اول سے لے کر تا قیام قیامت، ان کا اگر خلاصہ ان کی مرتبت کو، ان کی افضلیت کو اگر دیکھنا ہے تو میدان کربلا کے بعد ایسے شہید آپ کو کسی تاریخ اسلام کے گوشے میں نہیں ملتے ہیں جیسے کربلا کے شہداء ہیں۔ ان کا پیغام بھی تا قیام قیامت کے دن تک کے لیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کربلا ایک دن کا واقعہ ہے، بلکہ کربلا تا قیام قیامت عالمگیر میسج ہے، یونیورسل میسج ہے تمام بنی نوع انسانیت کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ بات جو مہم ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کا واقعہ یا سید الشہداء کی ذات والا صفات، حسین ابن علی کی ذات اقدس یا کربلا والوں کا تعلق کسی خاص ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تمام ہیومینٹی، یونیورسل میسج ہے فار دا ہول مین کائنڈ، بلکہ ہیومینٹی کے لیے، عالم انسانیت سب کے لیے جو ہے پیغام چھوڑا ہے۔ جہاں جہاں پہ ضمیر بیدار ہے، جہاں جہاں پہ عدل و عدالت کا تصور ہے، جہاں جہاں پہ حقوق انسانی کی بات ہو رہی ہے، جہاں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، ان سب کے لیے، اور یہ بہت بڑا میسج ہے کربلا۔ آج اگر جو ریسرچ اسٹوڈنٹ ہیں بالخصوص اپنے جب ڈیزرٹیشن لکھیں تو اس کی طرف ایک ہیومن رائٹس کو جو وائلیٹ کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان اور وہ جو نواسے رسول ہیں ان کے ساتھ ان کے حقوق کو پامال کیا گیا۔ کربلا کا جو میدان ہے اس کے تصور میں اگر چشم تصور کو آگے لے کر اور ہیومن رائٹس کو جو پرسپیکٹو ہے کربلا کے سلسلے میں لکھیں، انہیں کافی چیزیں اس کے سلسلے میں لیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ پروگرام چونکہ ہم اس میں اتنی تو نہیں وہ کیپیسٹی اور اتنی وسعت ہے کہ ہم اس میں ساری چیزیں ایکسپلور کی جائیں یا ساری چیزوں کی جو ہے وضاحت کی جائے۔ سب سے بڑا میسج اگر انسان کو دیکھنا ہے تو کربلا والوں نے انسان کو انسانیت سکھائی، انہیں حقوق العباد اور حقوق الناس، ہیومن رائٹس جسے جو ہیں وہ حقوق الناس عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں اسے ہیومن رائٹس کہتے ہیں۔ حقوق اللہ کی پاسبانی، حقوق الناس کا تحفظ، جگہ تھوڑی سی بھی لے رہے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہے اس کی قیمت ادا کیجیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حقوق الناس کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ قدم قدم کے اوپر تحفظ انسانی کی علمبرداری کربلا والوں نے پیش کی ہے، لیکن اس کے مقابل میں دیکھیں جو قوم اشقیاء ہے کہ جن کے اندر وہ ظلم، وہ بربریت، وہ سفاکیت، ان کے اندر انسانیت، انسان انہیں کہنا انسانیت کی توہین ہے، یہ جو بات آپ نے ہیومن رائٹس کی آپ نے بات کی ہے، میں خصوصی طور پہ وہ ہمارے اسکالر حضرات وہ کسی فقہ سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی گروپ سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ حسین کا پیغام جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ ایک یونیورسل پیغام ہے، جس طرح آپ نے ابھی بات کی تمام مین کائنڈ کے لیے ہے۔ تو اس چیپٹر میں جہاں ہیومن رائٹس کی بات کی گئی ہے وہاں پر اس کو بھی ضرور اس پہ غور کریں۔ میں تمام اسکالرس کی بات کر رہا ہوں جو پوری دنیا میں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جہاں بھی یہ سن رہے ہیں کہ اس کو ضرور اس چیز کو شامل کریں کہ حق کی خاطر جو حسین نے اپنی جان قربان کی ہے، کنبے کو قربان کیا ہے، اسلام کی خاطر، انسانیت کی خاطر، اس پہ ضرور بات کریں۔
بات ہو رہی تھی ڈاکٹر گیلانی کے جی جی اس سوال کی. میں چاہوں گا کہ کیونکہ پروگرام جس ترتیب سے ہمارا یہ ڈیزائن کیا گیا ہے یا جو اس کا پیٹرن ہے، میں چاہوں گا کہ ہم اس سے بالکل اس کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کریں. میں کوشش کروں گا کہ جس منزل پہ جو واقعہ ہے اس کے حساب سے ہم چلیں، اور ناظرین سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں، خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، تو آپ ضرور اپنی کال کیجیے گا اور پروگرام میں شامل ہوئیے گا، کیونکہ یہ ایک آپ کا کنٹریبیوشن جو ہے دنیا کے 166 ممالک میں ڈی ایم کے اس نشریات کے ذریعے یقیناً دیکھا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عوام الناس اس سے مستفید ہو. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر گیلانی کے سوال کے بارے میں؟ سلسلے میں ہم نے گزشتہ ہفتے بھی کچھ ان افراد کے نام بتائے تھے جو لاش کی اریانی میں شامل تھے، اور ایک وہ جو ان کے کویسچن کا حصہ تھا، جبکہ اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن پھر دوبارہ چونکہ اسی ڈسکشن کے ساتھ جو ہے اس کی ریلیشن بھی بنتی ہے، تو لہٰذا ان کا دوبارہ پھر تذکرہ جو ہے وہ کیا جاتے ہیں کہ جب عمر سعد نے یہ اپنی جو کوفیوں اور شامیوں کو حکم دیا کہ کون ہے من ینتدب للحسین، کون ہے کہ لاش کی اریانی اور پامالی میں شریک ہوگا، اس دوران کہتے ہیں کہ 10 آدمی جن کے نام تاریخ نے لکھے ہیں، اور جس میں سے اسحاق بن حویہ ہے، اخنس ہے، حکیم بن طفیل ہے، عمر بن سبی ہے، رجا بن منقذ ہے، سالم بن خسیمہ جعفی ہے، واحد بن نائم ہے، صالح بن وہب، ہانی بن ثبیت اور اسید بن مالک. یہ 10 آدمی تھے کہ جنہوں نے لاش کی پامالی اور میرونتی میں انہوں نے حصہ لیا تھا. اور تاریخ میں جس طرح مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وہی ہیں کہ جن کے جو نسب ہے اس کی شناخت نہیں ہو گئی، لیکن حلال زادہ ہونے پہ سب نے اس میں اعتراض کیا. یہ جو لوگ ہیں جن کے آپ نے نام لیے ہیں، یہ 10 10 لوگ جو آدمی ہیں، جی ان کی کوئی نسب کا نہیں پتہ چلا. جی ان کے بارے میں جو ہے نا وہ مشکوک ہیں، یہ مشکوک اچھا. نسب ہیں یہ لوگ، اور ان کے حلالی ہونے کے اوپر مورخین نے بہت، بلکہ سب نے یہی کہا ہے کہ یہ جائز جو ہیں وہ اولاد میں سے نہیں تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں 10 جن کا ہم نے آج سے 2 پروگرام پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، اور یہی کویسچن آیا تھا، اس کا دوبارہ پھر تاکہ جو اب آج شامل ہوئے ہیں انہیں بھی اس چیز کی جو ہے نا وہ نشاندہی ہو جائے. تو یہ 10 آدمی تھے کہ جن کے بارے میں چہرہ درشان علی اور حسین ابن علی، تالیف جو ہے نا شیخ علی ربانی کی ہے، اور انتشار مکتب الحسین کی جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے یہ کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 480 کے اوپر یہ نام ہے. اور مختلف باقی جو ہیں کتابیں ہیں اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ نام ان کے سب نے یہی لکھے ہیں. اچھا، اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، اس میں اگلی یہ تو خیر وہ سوال تھا جس کے یقیناً جواب جو ہے ڈاکٹر صاحب نے دیا. ڈاکٹر گیلانی کا سوال تھا، ڈاکٹر صاحب قافلہ کوفہ میں داخل ہوتا ہے، 2 اہم شخصیات جن کا بہت بڑا احسان ہے اسلام اور تاریخ اسلام پہ، میں کہوں گا، اور آنے والے وقت اور انسانیت پہ، وہ 2 شخصیتیں ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام کی. ان کے جو خطبات ہیں اور ان کے خطبات کا جو متن ہے یا ان کا جو میسج ہے وہ کیا تھا، کس طرح انہوں نے جو ہے وہ یہ میسج آج کی دنیا کے لیے خاص طور پہ اور آنے والی نسلوں کے لیے آخرت تک تا قیامت تک جو ہے وہ اس کا جو میسج ہے وہ کیا مفہوم تھا اس کا؟ جہاں تک ہے یہ قافلہ جب چلتا چلتا کربلا سے کوفہ کی جو حدود ہے اس میں داخل ہوا، تو گورنمنٹ کے جتنے اعلی کار تھے وہاں کے اوپر انہوں نے کچھ سیٹنگ جو ہے اس طرح کا انتظام کیا تھا کہ سب سے پہلے طبلے والے جو طبل والے تھے سب سے آگے آگے وہ تھے، تاکہ لوگوں میں اپنی جو ہے شہامت کو دکھایا جائے. نقارے بج رہے تھے. دوسرا جو حصہ تھا اس میں شہداء کے رؤوس شہداء کے سر تھے، نیزوں کے اوپر سوار تھے. تیسری جو منزل تھی وہاں کے اوپر جو اسیران اہل بیت جن میں امام سجاد علیہ السلام بھی شامل تھے جو وہاں پہ موجود تھے، یہ تیسرا. چوتھی منزل پہ آ کے خود قوم اشقیاء کہ وہ سران جو فوج یزیدی تھے اس میں آ رہے تھے، اور وہ اپنے مختلف اپنی شوق کا تحفر اس کے ساتھ جو ہے بتانا.
اصل میں یہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک اتنا عظیم انسان ہے، اس کو جب ہم نے قتل کر دیا ہے، اپنے روب، اپنا دبدبا بتانے کے لیے یہ ساری چیزیں سے سارے انتظامات کیے تھے. لیکن یہ ہے کہ اسے یہ نہیں پتا ہے کہ جو یہ شہداء کے وارثین ہیں یہ بہترین مبلغ اسلام ہیں، ان کی رگ و ریشے کے اندر اسلام کی گٹی ہے اور اتنی بڑی تبلیغ کرنے والے ہیں جس کی وجہ سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. کتنا فاصلہ ہے کربلا سے کوفہ تک کا جو سفر؟ اگر اس میں جو ہے سفر کیا جائے تو آپ ود ان 15 to 20 منٹس جو ہے نا وہ آپ وہاں سے پہنچ سکتے ہیں. کربلا سے آپ گاڑی پہ جائیں تو وہاں سے جو ہے نا پیدل کا سفر یہ 1 دن کا سفر ہے. پیدل جانا چاہے تو اس میں جو ہے وہ 6-7 گھنٹے لگ جائیں گے. اس میں اتنا وہ نہیں ہے، نزدیک ہے، وہاں سے اتنا سفر نہیں ہے کربلا سے، چونکہ حدود تقریباً جو ہے نا وہ ملتی ہیں. آج کل تو بالکل جو ہے نا وہ تقریباً ایک سلسلہ ہو گیا ہے، اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈسٹینس نہیں ہے. جی زیادہ نہیں ہے. تو باہر کے وہاں پہ یہ حدود جو کوفہ ہے نا اس کی حد کے اندر یہ سلسلہ انہوں نے کیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب ہر طرف سے چونکہ نعرے بجا رہے تھے، کہہ رہے تھے آ جاؤ قیدیوں کا تماشا دیکھو، اور اس انداز کے ساتھ انہوں نے پروپیگنڈا اور اپنی تبلیغات اس انداز کے ساتھ کی تھی کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آل رسول ہیں. چونکہ بنو امیہ کی جو مین جتنی جو ہے مشینری تھی وہ ساری کام کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے ایک یزید کے خلاف ایک باغی تھا نعوذ باللہ کہ جن پہ ہم نے فتح پا لی ہے. اب اس انداز کے ساتھ ایک دفعہ جب سارے لوگ جمع تھے، نعرے بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے، لوگ تماشے کے لیے جمع ہو گئے تھے، اس دوران تاریخ نے ایک عجب موڑ کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جناب زینب عالیہ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبے کا آغاز، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک دفعہ کہا کہ ساہو، جب کہا سب چیزیں جو ہے نا، حتیٰ کہ تاریخ یہ کہتی ہے، بڑے بڑے مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سانس جو ہے نا گلے کے اندر جو ہے نا وہ گھٹ کے رہ گئی، حتیٰ کہ وہ اونٹوں کی گھنٹیاں ہیں ان کے اندر بھی سکوت طاری ہو گیا جب کہا کہ خاموش ہو جاؤ. اس خاموشی کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف سے، اور بعض یہ کہتے ہیں، بعض جو ہیں راویان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کوفہ کے شہر کے اندر علی ابن ابی طالب کہاں پہ آ گئے. اور اگر آپ خطبے کا انداز دیکھیں، یہ خطبہ متواتر جو ہے نا وہ ان خطبات میں سے ہے کہ جن کی تاریخ کی سند جو ہیں ہر ایک کتب تاریخ میں اندر، حتیٰ کہ طبری تک جو ہے نا اس طبری کی جلد نمبر 7 والیوم 7 جو ہے اس کے اندر بھی اس کے بارے میں اس خطبے کو نقل کیا گیا ہے. شیعہ سنی سب نے متفق علیہ طور پر اس خطبے کو نقل کیا ہے. میں اس کے چند جو ہے نا فریز جس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ یہ بشیر ابن خزیم اسدی، اس سے جو ہے وہ یہ روایت آ رہی ہے اس خطبے کی، اور اس کے علاوہ جہاں باقی راوی ہیں، جس میں یہ کہا سب سے پہلے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کأنہا تزرع من لسان امیر المؤمنین، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا امیر المؤمنین کی زبان فصاحت اور بلاغت سے پیش کیا جا رہا ہے اس انداز کے ساتھ. اور بیوی نے آغاز کیا کہ الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد، تمام حمد و ستائش اللہ کے لیے، درود و سلام ہو میرے بابا پر، یعنی پیغمبر اسلام کا نام کیا کیا؟ ابی محمد کہا کہ میرے جد امجد، میرے بابا، میرے باپ محمد مصطفیٰ کے اوپر درود و سلام ہو، وآلہ الطیبین اخیار. اما بعد، یہ سب سے پہلے حمد و ثنا، اس کے بعد درود و سلام پیغمبر اسلام اور ان کی پاک آل کی، اس کے بعد آغاز کیا خطبہ کا. کیا ہے؟ یا اہل الکوفۃ یا اہل الخطل والغدر، اے اہل کوفہ، کوفہ تم جو ہے نا غدارو مکارو، تم اتبکون فلما رقعت الدمع، تم اب رو رہے ہو، کاش کہ تمہاری آنکھیں کبھی آنسوؤں سے خشک نہ ہوں. لا ادعترن، تمہارے اشک و آہ کبھی ختم نہ ہوں. وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ كَمَثَلِ الَّتِي نَقَضَتْ عَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، تمہاری مثال اس
خاتون جیسی ہے، تمہاری مثال، تمہاری داستان اس عورت جیسی ہے، اس نادان عورت کی طرح ہے کہ جس نے اپنے رشتے اور تعلق کو استواری کے بعد توڑ دیا ہو. یعنی کیا اس طرف متوجہ کیا کہ تم نے بلایا تھا، خط تم لکھے، نے عہد و پیمان باندھا تھا اور تم نے عہد و پیمان، یعنی ان استعارات جو ہے نا، یہ تمثیل جو عربی زبان بالخصوص جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی لطافت کس حد تک جچے تلے لطافت اور باوزن جو ہیں جملات ہیں. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم الا وهل فیکم الا السلف والشنف والنتف والصدر الشنف. فرمایا کہ تم نے بھی اسی طرح کیا، تم نے اتنا مضبوط رشتہ تھا، اس مضبوط رشتے کو تم نے توڑ دیا ہے. تمہاری مثال اس کنیز خوشامد جیسی ہے کہ جو اپنے ناز و نخوت اور تکبر کے اندر مبتلا ہو. جی وَمَلَكُ الْإِمَاءِ وَغَمْزُ الْعَادَى، تمہارے کردار اب اس کنیزوں کی طرح چاپلوسی اور دشمنان دین کے نخرے اٹھانے کے جو ہیں وہ قابل ہو گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس انداز سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے ابتدا کی ہے اپنے خطبے کی، نفرت، ایک غصہ، اس کا ایک اظہار ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ جو ڈسٹنس ہے کوفہ اور کربلا کا کوئی زیادہ نہیں ہے. واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے عاشور کا دن، اس سے 3 دن پہلے پانی بند ہوا. یہ خبریں کوفہ تک پہنچتی رہیں، کیا ری ایکشن اس وقت کوئی نہیں ہوا؟ کچھ ایسے لوگ بھی نہیں تھے، چند لوگ بھی نہیں تھے کہ جو مدد کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچتے؟ کوفہ سے آدمی آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوفہ سے نہیں تھے. کوفہ سے بڑے بڑے شجاع جو ہیں نا، مسلم ابن اوسیجہ کوفہ، پھر آپ دیکھیں حبیب ابن مظاہر کوفہ سے تھے. میں خود جب گیا تو مجھے تھوڑی سی وہ جب پہلی دفعہ کربلا گیا، لیکن پھر میں متوجہ ہوا کہ اہل کوفہ میں سے بھی ایسے افراد تھے کہ خود جناب حر کو دیکھیں، حر ابن یزید ریاحی کو دیکھیں، وہ بھی تو کوفہ میں سے تھے. صحیح ہے. ایسا یہاں کے اوپر بیوی نے جو ہے نا ایک چیز جس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوفہ شہر کی یہاں کے اوپر بات نہیں ہے، بلکہ کوفن نیچر کی بات ہے. اور وہ کوفن نیچر کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے، جس طرح یزید کہیں بھی ہو سکتا ہے. جی، جس طرح یزید کہیں بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے جو کوفن جو نیچر ہے اس کی طرف متوجہ کریں. یعنی جو بھی اپنے امام سے وعدہ جو ہے کر کے اور وعدے سے مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ وفائی نہیں کرتا ہے، وہ سارا مزاج کی بات کی ہے. وہی کوفی مزاج ہے. وہ جو بھی عہد و پیمان کو توڑتا ہے، جو بھی حق کے رستے کو چھوڑ کر باطل کی طرف جاتا ہے، جو بھی لالچ میں آ کر حق پرستی کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ساری کوفن نیچر ہے اس وقت جس کی طرف جو ہے وہ متوجہ. کیونکہ میں جب بات کر رہا تھا، کیونکہ پروگرام کے ابتدا میں نے یہی کہا کہ اس میسج سے، اس خطبے سے ایک خاص طبقے کو میسج نہیں جا رہا، یہ پورے عالم اسلام اور تمام انسانیت کو یہ میسج جا رہا ہے. جی کہ بی بی نے جس طرف اشارہ کیا ہے، یا جس قوم کو انہوں نے اشارہ کیا، یا جس نیچر کو انہوں نے، جس طرح آپ نے ابھی عرض کیا کہ آپ نے اپنا فرمایا کہ انہوں نے ایک خاص گروپ کو جو ہے نا، جی، تو بات میری وہی ہے کہ جس طرح یزید ہر دور میں رہا ہے، یزید کوئی بھی ہو سکتا ہے. آج کل کی دنیا میں اگر آپ نظر دوڑیں تو بہت ساری جگہوں جی بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، تو مختلف انداز کے ساتھ ہی آتے رہتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ کوفی اور شامی ہوں، ان کی سرشت ایک ہے، ان کی نیچر ایک ہے، ان کی فطرت ایک ہے. عادات مختلف قسم کی جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، ادوار بدلتی رہتی ہیں، ان کی رسومات جو ہیں بدلتی رہتی ہیں. یہاں کے اوپر اگر آپ میسج دیکھنا چاہیں گے، جو آپ کی جو کوشچن ہے اس کی طرف آیا جائے کہ وہ بیوی نے اس خطبہ کے اندر کیا میسج دیا ہے، تو اس سے یہ ایک سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے پہلے کیا کیا ہے، جو ہٹ کیا، جو پوائنٹ ہے اور پن پوائنٹ ہے، سب سے پہلے وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ باغی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، باغی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، یعنی آل محمد کو نام نہیں، لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا، بعض اس حد تک سادہ، بعض اس حد تک ظاہر ہے کہ لوگوں کو اس قدر بے خبر رکھا گیا. نواز رسول کا نام کہیں استعمال نہیں، نواز رسول، بلکہ بیوی نے کیا کہ سب سے پہلے کیا، الحمدللہ، اللہ کے ساتھ جو ہے نا، والصلاۃ علی ابی محمد،
جب یہ لوگ ایک دفعہ جو ہے نا وہ جو ہے ان کے دماغ اور ان کی ضمیر بیدار کہ ہم کس سے بات کی باغی، یہ کیا باتیں ہو رہی تھیں، ہم تو یہ کیا سننا، والصلاۃ علی ابی محمد و آلہ الطیبین، جو ان کی طرف جو ہے یہ نسبت دی جا رہی ہے. حمد پروردگار تو خیر خاصہ ہے نا اہل بیت اطہار کا، کہ ہر کام، اپنے ہر کام کی ابتدا حمد پروردگار سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ کے مقدس نام سے آغاز، اور ساری مدد کا مبدا اور مرکز اور اوریجن اللہ پاک کی ذات. اور یہ بتا دیے کہ دیکھو یہ اسی طرف جو ہے چلیں، چونکہ بیوی کا جو خطبہ ہے نا اس میں آیات کلام اور آیات قرآنی کا جو مرصع ہے وہ آپ کو اس خطبے کے اندر ملتا ہے، اور ایک ایسا میسج جو عالمگیر ہے اس کی طرف بیوی نے متوجہ کیا ہے. والصلاۃ علی ابی محمد، میرے بابا محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک آل پر درود و سلام ہو، اس کی طرف متوجہ کیا. اور اس انداز کے ساتھ جو وہ مکر و فریب اور جو سازش انہوں نے بنو امیہ نے یا ابن زیاد وغیرہ نے کی ہوئی تھی اس کی طرف یکدم ایک دفعہ پردہ جو ہے وہ نقاب کشائی کر دی. نہیں، یہ تو آل رسول ہیں، یہ وہ ہیں جس کی طرف متوجہ کیا ہے. اور یہ جنگ ہم نے کس کے خلاف کی ہے؟ کوفیوں کو اس وقت ہیں بعض افراد کو پتہ چلا کہ یہ جنگ تو باغی کے خلاف نہیں تھی، یہ تو خانوادہ عصمت و طہارت کے ساتھ جو ہے وہ جنگ تھی. اب یہ بھی بتانا کہ یعنی وہ خاتون کہ جو اسیر ہو، یہاں پہ یہ بہت بڑا میسج اور ایک عالم انسانیت کے لیے میسج ہے اور عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. اور وہ یہ ہے کہ ایک خاتون مصیبتوں کے ایک منجدہار کے اندر ہو، مصیبتوں کے ایک طوفانوں کے اندر ہو، مصیبتوں کی یلغار میں ہو، لیکن کیا ہے دیکھیے خانوادہ عصمت و طہارت کا وہ جرأت، وہ کردار، وہ سیرت، یعنی تبلیغ اسلام، خون شہداء کی اشاعت ہو رہی ہے، تبلیغ دین کو کس طرح انداز کے ساتھ پیش، اس دوران بھی کہا الحمدللہ. یعنی مصیبتوں کی یہ بتایا نا خانوادہ عصمت و طہارت نے. اگر اس خطبے کی طرف انسان جاتا ہے بتا دے کہ جتنی بھی انسان کے اوپر مصیبتیں آ جائیں، جتنی بھی انسان کے اوپر شرائط اور مصائب آ جائیں، لیکن اللہ کی یاد ہر دم دل کے اندر بسائے رکھنا، یہی انسان کا کمال ہوا کرتا ہے. اور یہ طریقہ اور یہ سلیقہ اہل بیت اطہار نے بتایا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ اپنے ہر کام کا ابتدا بسم اللہ اور حمد الہی سے کرو. دوسرا یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ یہ بتایا کہ پیغمبر کے اوپر سلام اور درود اور صلوات بھی بھیجو، تاکہ سلسلے کی جو ہیں وہ بنیادیں قدوسیت اور پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ جو ہیں شروع ہو جائیں. پھر آپ نے دیکھا کہ دوسری چیز اگر یہاں کے اوپر دیکھیں تو وہ اہل کوفہ کی مکاری، عیاری، اس کی بھی نقاب کشائی کر دی. یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر، یعنی اے دھوکے بازو، اے مکارو، اے عیارو. یعنی کیا ہے کہ ایک وعدہ پورا نہ کرنا. انسان جس طرح نور قرآن کی بحث میں ایک پورا جو ہے منافقت کی بحث میں ہم نے پورا ایک ذکر کیا ہے کہ انسان اگر مکاری کرتا ہے تو اس مکاری کا جو نقصان ہے دوسروں کو نہیں پہنچتا ہے. مکاری کا نقصان ہمیشہ انسان کو خود پہنچا کرتا ہے. دوسروں کے لیے جو کنواں کھودتا ہے نا وہ سب سے پہلے خود گرتا ہے. تو یہ جو فرمایا کہ تم مکر اور فریب کے اندر گرفتار ہو، یعنی ایک امام معصوم کے ساتھ تم نے اتنا بڑا وعدہ کیا اور وعدہ جب انہوں نے قبول کر لیا اور تم نے وہیں سے وعدہ خلافی شروع کر دی. اب آ رہے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو، یعنی اپنے خوشیاں منانے کے لیے آئے ہو، پھر خطبہ سننے کے بعد وہی سارے روتے ہوئے گھروں سے واپس چلے گئے. تو یہ ہے دوسری چیز، یعنی سرزنش کی. یہ بتایا یعنی کیا ہے کہ خطا کے اوپر خاموش رہنا. خطا کی کیا ہوتی ہے؟ تحسین ہوا کرتی ہے، ستائش ہوا کرتی ہے. خطا کے اوپر یہ بتا دیا ہے کہ جو دھوکہ دے اسلام اور مسلمین کو، ولی امر کو، اللہ کے نمائندے کو، امام معصوم کو، تو وہاں کے اوپر خاموشی نہیں کی جا سکتی ہے. اور یہی ہے کہ سب سے ایک جملہ ہم نے گزشتہ ہفتے بھی کہا، وہ یہ ہے کہ دنیا چاہتی ہے اس وقت اپنا پیغام میڈیا کے ذریعے پہنچائے، لیکن کربلا والے وہ ہیں جو حالت اسیری میں رہ کر
ایسا پیغام دنیا والوں کو پہنچایا کہ جو زندان دیواروں کے جو زندان تھے نا ان کی دیواریں حائل نہ آ سکی، بلکہ ہر دل میں ان خانوادہ شہداء کی یاد ہر دل کو نورانی اور تاپش اور روشنی بخش رہی ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اور دوسرا یہ چیز ہے کہ خواہ جتنے بھی سختی کی صورت میں ہو، پریشانی کی صورت میں ہو، سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ کلمہ حق کو ادا کرنا ہے، خواہ دشمنوں کے نرغے میں ہو، خواہ وہاں پہ لوگ جو ہیں تماشائی ہوں، جو جس انداز کے ساتھ بھی ہو، سب سے اسی وجہ سے پیغمبر اسلام بھی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ کلمہ حق کا اظہار کرنا ہے سلطان جائر، ظالم ڈکٹیٹر، اس حکمران کے سامنے کلمہ حق کو اجاگر کرنا، ظاہر کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ جی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوفہ کے ابھی شروع ہی ہوا تھا اور اس میں پیغام رسانی، شہداء کی اس پرچم کی تبلیغ، اس مشن کی تبلیغ، نشر و اشاعت کا آغاز، اللہ کی حمد و ثنا کہ یہ وہ کیا ہے؟ موحد گھرانہ ہے، رسول خدا کی عصمت و طہارت کے پروردہ لوگ آئے ہیں۔ اس وجہ سے ایک دفعہ ذہن جو ہیں وہ بیدار ہو گئے، ذہنوں کو جھنجھوڑا، ہر طرف سے لوگ انگشت بدندان، یہ کیا ہو گیا ہے؟ کدھر آئے ہیں ہم لوگ؟ کیا تماشا دیکھنے؟ کون سے باغی ہیں؟ کہاں پہ ہیں؟ یہ تو خانوادہ رسول ہے۔ تو یہ کیا کہ بی بی کے خطبے نے کیا کر دیا ہے؟ ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا، ضمیروں کو بیدار کر دیا، مغز بیدار ہو گئے، روح بیدار ہو گئی، ان کے اندر وہ معاشرتی جو اسپرٹ ہے، روح ہے، وہ تر و تازہ ہو گئی۔ اور اس وجہ سے وہ غور کے ساتھ دیکھنے لگے کہ یہ دیکھیں حمد پروردگار سے شروع ہو رہا ہے، پیغمبر پہ درود و سلام کے ساتھ، پھر اس کے بعد سرسنش، یہ بتایا تبلیغ شروع ہو گئی ہے ایک دم، یہ نہیں بتا دیا بی بی نے، یہ خطبہ تو ایسا ہے نا کہ اس پہ تو کئی کتابیں لکھی جائے تب بھی کم ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یعنی مبلغین کو بھی بتا دیا کہ جب بھی تبلیغ کرنا چاہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، اس کے بعد درود و سلام بھیجیں آپ اہل بیت کے وہ درود و سلام کے بعد پھر اپنی تبلیغ کا آغاز۔ یہ نہیں کہہ دیا پہلے ہی اما بعد یا اہل القتل، نہیں، پہلے کیا ہے؟ پہلے ملائمت دکھائی، اللہ کی حمد و ثنا، پیغمبر پہ درود و سلام کے بعد کہا یا اہل الکوفۃ یا اہل القتل۔ یہ سلیقہ بلاغت، سلیقہ تبلیغ بی بی نے اس انداز کے ساتھ سکھایا۔ اور پھر آپ اس خطبے کے اندر دیکھیں سب سے بڑی ایک چیز حکومت کے خلاف آواز بلند کر۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ مسلم ابن عقیل کوفہ آتے ہیں سفیر بن کے، کتنا عرصہ ہے کہ ان کا جو ہے شہادت ہوتی ہے کوفہ میں، اور یہ قافلہ جو ہے شہادت حسین کے بعد کوفہ میں داخل ہوتا ہے، کتنا عرصہ ہوگا درمیان میں تقریباً؟ یہ 8 ذوالحج، چونکہ 5 شوال کو جو ہے جناب مسلم ابن عقیل پہنچتے ہیں، 5 شوال سے لے کر 8ویں ذوالحج شہادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 8 ذوالحج کے بعد 1 مہینہ اور 2 دن کے قریب تقریباً 1 مہینہ اور 2 دن کے بعد جو ہے 3 دن 4 دن 1 مہینہ اور 4 دن۔ کیونکہ میں صرف اس لیے کہ بہت سارے ناظرین جو یقیناً یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب مسلم ابن عقیل جب کوفہ میں آتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کی بیعت کی، حمایت کی، اور اس کے بعد ابن زیاد کے حکم پہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یکسر بدل جاتا ہے، اور یہ پبلسٹی کی جاتی ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایک باغی کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو یہ جب تاریخ پہ ہم نظر ڈالتے ہیں اور ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم یہ بات کرتے ہیں، تو یہ تمام پہلو ہم یقیناً اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ ایسی کون سی چیز تھی کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں سارا کا سارا سلسلہ جو ہے وہ بدل گیا، اور پبلک میں ایک عام تاثر یہ چلا گیا کہ باغی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ داخل ہوتی ہیں کوفہ میں، تو اس کے بعد کے جو حالات جس طرح بدلتے ہیں، یقیناً ہم اس پہ بات کریں گے۔ اور میں صرف یہ چاہوں گا کہ اگر ہمارے ناظرین کچھ اس کے بارے میں اور کچھ جانتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور شریک ہو سکتے ہیں اس پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب خطبہ جیسے آپ نے کہا کہ پروردگار کی تعریف سے شروع ہوا، اس کی اور کیا سائلنٹ فیچرز کیا ہیں جو خاص پہلو ہیں اس خطبے کے؟ اس کے دوسری بات جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے خلاف قیام، حکومت کے خلاف جو ہے آواز بلند کی،
یعنی یہ بتا دیا کہ حکومت کا ہر ایک اہل نہیں ہوا کرتا ہے. حکومت کے جو اہل لوگ ہیں ان کے اندر صفات ہوتی ہیں، ان کے اندر ایٹریبیوٹس پائی جاتی ہیں، ان کے اندر عوام کو دکھ درد پایا جاتا ہے. اس خطبے کے اندر آپ وہ دیکھیں گے کہ وہ دکھ درد کی طرف متوجہ کیا کہ امت کی رہنمائی کرنا ان کا کام ہے، رہنمائی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. اور حاکم کیا ہوتا ہے؟ عوام کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے. پناہ گاہ کی حیثیت، اگر اس میں اندر وہ پناہندگی نہیں ہے، تحفظ نہیں کر سکتا ہے، مظلوموں کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتا ہے، عوام کی داد رسی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ بھی نقاب کشائی کی کہ یزید اور اہل یزید ہیں، یہ حکومت پہ آ کر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ قابض لوگ ہیں. حقیقی وارث اس حکومت کا وہ کیا ہے؟ نواسۂ رسول حسین ابن علی ہیں کہ جنہیں ان لوگوں نے قتل کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ظلم جو حکومت کا تھا اس کو بھی بی بی نے اس خطبے کے اندر اجاگر کیا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں. اور اپنی اس مسلسل جو فصاحت اور بلاغت، جس میں علماء ادب جو ہیں انہوں نے بڑی بڑی اس خطبے کے اندر کاوشیں کی، کہا کہ یہ اہل ادب میں ایک فقید المثال خطبہ ہے. یعنی اس کے اندر استعارات کو دیکھیں، اس کے اندر جو تشبیہات دی گئی ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو اہل ادب ہیں، کہ جس کے اندر حتیٰ کہ اگر آپ اس میں دیکھیں کہ کیا فرماتے ہیں کہ وَمَلَكُ الْأَمَا وَغَمْزُ الْآدَا او کمر اعلی دمانا، تمہارے کردار میں اب وہ کنیزوں جیسی چاپلوسی آ چکی ہے، دشمنان دین کے نخرے اٹھانے کے سوا تم میں کچھ بھی نہیں رہا ہے. تمہاری مثال اس گندگی کے ڈھیر کے اوپر جو سبزہ ہوتا ہے اس سے بدتر ہو گئی ہے. یعنی کیا ہے؟ حکومت کی اس حد تک کہا کہ تم میں کیا ہے، تم میں کیا رہ گیا ہے کہ تم اس حد تک گر چکے ہو. تو حکومت کی وجہ سے، اس شاہی کی وجہ سے، اس اپنی حب ذات اور حب جاہ اور ریاست کی وجہ سے کہ تم نے نواسۂ رسول کو قتل کر دیا. یعنی یہ ایسے استعارات استعمال ہوئے ہیں، تشبیہات ہیں، تصریحات ہیں کہ اس گھاس کی مثال دی کہ جو کوڑی کے جو ہیں وہ ڈھیر کے اوپر اگتا ہے. اور میں کہ ایسی جو ہے تمہاری یہ حکومت تمہاری اس قسم کی ہے. تم اس حکومت میں تم چاہتے ہو کہ ہم بڑا جو ہے نا وہ کام کر لیا تم لوگوں نہیں، تم نے ایسا داغ لگا دیا، تم نے ایسا دھبا لگا دیا اپنی اس زندگی کے اوپر کہ جیسے کبھی بنو امیہ کہ یہاں ذکر میں ضرور کروں گا کہ یہ وہ جو ہے قبیلہ ہے کہ جو اگر آپ دیکھیں کہ اعلان نبوت سے لے کے مختلف مراحل پہ مشکلات پیدا کرتا رہا ہے، جنگیں لڑی ہیں، اور اس میں بہت سارے کردار ہیں جو سامنے آئے ہیں. میں یقیناً ہمارے ناظرین جانتے ہیں ان کے بارے میں مطلب کتنے نام گنواؤں آپ کو اس میں کہ جو اس میں آتے گئے. اس میں ہندا کا نام بھی ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور رسول کے چچا تھے، اور بعد میں کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئیں. اب یہ کہاں تک درست ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد کربلا کا واقعہ، یزید، اور اس کے بعد پھر یہ ابن زیاد کوفہ، اور کوفہ سے پھر یہ شام. تو یہ کیا یہ مطلب پوری ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ ایک مستقل جنگ جاری رہی ہے بنو امیہ کی اور قریش کے، وہ جو مائدین تھے یا خلفائے راشدین تھے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، حق کے خلاف جو ہے نا وہ باطل کی طاقتیں تو باہر کف رہا کرتی ہیں. ایند قوت از ازل آمد پدید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید. تو یہ دونوں قوتیں تو باہر کف آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی اور ہیں. باہر کف بنو امیہ اور اس کی کارستانیاں، اسی وجہ سے پیغمبر کی وہ حدیث کہ بنو امیہ پہ جو ہے نا خلافت کو حرام قرار دیا گیا ہے. تو وہ یہی ہیں یار سارے سلسلے، ان کی وہ جو سرشت، ان کی نیچر، ان کی طبیعت، ان کی عادات، ان کی خصلات اس بات کا باعث تھی کہ یزید جیسا مثلا آ کر وہ بھی، یعنی آپ اس کو اس لیول پہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ یزید حکومت کے اوپر آیا ہی نہیں، یزید حکومت کے اوپر آیا خلیفہ رسول بن کے آیا ہے، اس پہ دیکھنا ہے. یعنی یہ بات ہے یہ مسلم فقط حکومت کے معنی شاہی نہیں ہے وہاں کے اوپر، یعنی یہ تصور نہیں ہے. ہاں یزید اگر ویسے قبضہ کر کے آ جاتا تو ایک الگ بات تھی، لیکن اپنے آپ کو ایک خلیفہ اور یعنی ملوکیت کی بات نہیں ہے وہاں کے اوپر، فقط یہ کہا جائے کہ ملوکیت ہے. بات یہ ہے کہ یزید جو جس منصب کو اس نے استعمال کیا ہے،
یزید نے جس پوزیشن کو استعمال کیا ہے، پوزیشن کو استعمال کیا ہے. یزید جو اپنے آپ کو منوانا چاہتا تھا اس نے پوزیشن وہ اختیار کی، چونکہ یہ خلافت کیا ہے، یہ منصب رسول ہے نا، پیغمبر کے جانے کے بعد ہدایت کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے. تو وہ اگر یزید جیسا آ جائے، یہاں خلافت کی جہاں آپ نے بات کی ہے کہ خلافت میں جب خلیفہ بنایا جاتا ہے تو خلیفے کے کچھ جو ہیں اس کا کردار دیکھا جاتا ہے، اس کے تمام طور طریقے دیکھے جاتے ہیں، ان کی اخلاقیات کو دیکھا جاتا ہے. کیا سمجھ کے جو ہے یزید کو یزید کو جب وہ بلکہ جب اس کی پرپوزل آئی تھی، کئی صحابیوں نے اس دوران مخالفت کی تھی اس چیز کی. یزید کی چونکہ عادات سب ملأ اعلیٰ سب کے لیے واضح تھیں، سارے صحابی اس دوران کو جانتے تھے، اور جا کر جو ہے نا وہ معاویہ بن سفیان کو بھی مشورہ دیا، ایڈوائز کیا، انہیں بتایا کہ نہیں اس کو جو ہے نا اس وقت وہ مان گئے کہ ٹھیک ہے، چونکہ بندر نچانا ان کا کام، اور جو ہے نا بری جتنی تمام برائیاں اس میں ساری شامل برائیاں تھیں. نام لینے کی اس میں کیا، تو ساری چیزیں کے اندر حلال خدا کو حرام قرار دینا، سنت رسول کی مخالفت کرنا، مذاق اڑانا، ایک بندر کو امامہ پہنا کر اسے عالم بنا کر جو ہے نا اس کا نام قیس رکھ کر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے ساتھ بٹھانا، یعنی توہین حد تک. کعبہ کے اندر کعبہ کو استبل بنانا، کعبے کے اندر گھوڑے باندھنا، وہاں کے اوپر شطرنج کھیلنا، کئی اس قسم کی چیزیں جیسے سارے صحابی انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر مخالفت کی تھی اس کی. اور اس کے بارے میں یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جو قیام کیا، فرمایا کہ دنیا میں میرا کوئی بھی ایک آدمی بھی میری حمایت نہ کرے، لیکن پھر بھی میں ان کی مخالفت کروں گا، ایک آدمی بھی نہ ہو دنیا کے اندر میرا ساتھ دینے والا، تب بھی میں یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ بات ایک ریفرنس کے طور پہ آئی ہے سامنے، جب جناب زینب سلام اللہ علیہ جو ان کا جو خطبہ ہے اس میں انہوں نے بنو امیہ خاندان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا اس چیز. جی، تو یہ بنو امیہ کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ہسٹری، وہ تمام جو ان کے واقعات، وہ اس کی طرف ان کی نشاندہی. بلکہ آپ اگر آئیں گے اس پہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ دربار کا خطبہ جو شام کے اندر ہے، دربار یزید کے اندر جو بیوی کا کیا معجز نما جو ہے نا وہ خطبہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ حقائق کس قدر جو ہے نا وہ نقاب کشائی کی، اور پھر بنو امیہ کی، اور پورے خاندان کے فرمایا کہ تم جو ہے نا ہمارے آزاد کردہ، تم اب ہم سے جو ہے نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کون ہیں؟ یہ حسین ابن علی نواسہ رسول ہیں، جن کے لبوں کے اوپر رسول بوسہ دیا کرتے تھے، اور تم اپنی چھڑی وہاں پہ رکھے ہوئے ہو وہاں کے اوپر. اور شعر جو پڑھ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو. پہلے تو بہت مبارک میں آپ کو دوں گا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں میرے بھائی آپ سے؟ حسن صاحب آپ بات کر رہے ہیں جی. حسن صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ اس لحاظ سے دوں گا کہ اس دور میں آپ نے یہ پروگرام شروع کیا، یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں ثواب کی بات ہے، بڑی عظیم ایک روایت کو آپ نے شروع کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میرا سر ایک چھوٹا سا کوشچن یہ ہے کہ قتل حسین اصل میں لوگوں نے بعد میں بدلا لیا، جی ان کے بارے میں ہم لوگ یقیناً تفصیل میں جانا چاہیں گے. حسن صاحب میرے خیال میں جب سے ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، سب سے پہلے تو ہم بتاتے چلیں اپنے ناظرین کو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے نا وہ ہم چیزوں کو ڈسکس کرتے جا رہے ہیں. جب وہ وقت آئے گا کہ اس کا بدلہ کس طرح لیا گیا، کیسے ہوا، یقیناً ہم اس کو ڈسکس کریں، کیونکہ کربلا کے بعد جو ہے وہ کوئی مختصر ہسٹری نہیں ہے. اگر کربلا کے بعد ہم کہیں کہ آج تک جو وقت حاضر ہے یہ سارا اس میں شامل ہے، اور یہ تا قیامت تک رہے گا، کیونکہ یہ حق اور باطل کی جنگ کا سلسلہ جو ہے یہ ایک دن کا سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے. جی ہم بڑی شدت سے انتظار کریں گے. یقیناً دیکھیں ہم جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے جو انہوں نے کوفہ میں دیا ہے، یقیناً اس کے بعد کوفے کے بازار اور اس کے واقعات، اور اس کے بعد جو دربار ہے ابن زیاد کا، وہ تمام واقعات، اور پھر وہاں سے شام کا زندان ہے، دربار یزید ہے، اور وہاں سے پھر واپسی جو ہے، اور واپسی کے بعد یقیناً یہ تمام چیپٹرز جو ہیں ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے. میں ناظرین سے بھی یہی کہوں گا کہ جب وہ سوال کریں تو جو ٹاپک ہمارا کرنٹ چل رہا ہے
اس پہ بات کی جائے, اس ریفرنس سے بات کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ اس پہ کنٹریبیوشن ہو جائے گا آپ کا. برائے مہربانی ذہن میں رکھیے گا. جی حسن صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. یقیناً جب وہ مرحلہ آئے گا, آپ کا سوال ہمارے پاس ہے اور یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی ڈاکٹر صاحب. جی, بات یہ ہو رہی تھی یعنی کوفہ اور کوفہ کا جو بازار ہے جہاں پر انہوں نے مجمع عام اور اس دوران بی بی کا یہ خطبہ اور یہ آواز, اب جب کہا نا کہ ابھی محمد, اور پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر آگے, اور بی بی کی وہ ابھی تو اتنا عرصہ تو نہیں گزرا ہے, 40 میں دیکھیں, 40 سے لے کر 38 کے اندر اگر امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے, شہزادی کی حیثیت سے تھی نا بیوی وہاں کے اوپر, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ایک 20 سال ہی گزرے ہیں, 20 سال گزرے ہیں, یعنی لوگوں کے ابھی تک ذہنوں کے اندر وہ اذان کی گونج جو امیر المومنین دیا کرتے تھے ابھی تک ان کے کانوں میں گونج رہی تھی, اور بی بی کی وہ درس تفاسیر کے جو کوفہ کی خواتین کو دیا کرتی تھیں وہ اب تک لوگوں کے یکدم ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں, ایک مہمان ہمارے ساتھ اور ہیں ٹیلی فون لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام کربلا کے بارے میں. جی میرے بھائی, میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام احسن عباس ہے. جی جی احسن عباس صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟ ہلو. جی احسن عباس صاحب, آپ کیا فرمائیں گے سر؟ جی آغا دل صاحب سے میں نے سوال کرنا ہے. جی جی جدید صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات. آغا دل صاحب سے میں نے سوال کرنا ہے کہ ہم نے روایات میں سنا ہے علماء سے کہ یزید نے یہ جب ممبر رسول پہ بیٹھا تو اس نے بات کی کہ نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ آیا, بلکہ نعوذ باللہ بنی ہاشم نے یا رسول اللہ نے بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچایا. جی تو کیا ان کلمات کے بعد یزید کا ایمان باقی رہ گیا یا اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا؟ ایک سوال. جی جی. دوسرا سوال کہ اگر اس نے واقعی یہ جملے کہے اور اس کے بعد کوئی بندہ یزید کو may Allah be pleased with him کہہ دیتا ہے تو اس بندے کا اپنا ایمان باقی رہتا ہے یا نہیں باقی رہتا؟ جی یہ 2 سوال مجھے کرنے ہیں. جی احسن عباس صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. عدیل صاحب کے سامنے میں نے دونوں سوالات انہوں نے سنے ہیں اور یقیناً آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے سوال کی میں پوچھوں گا. جہاں تک یزید نے وہ اشعار ہیں, کافی اشعار ہیں, کوئی ایک اس کا اشعار نہیں تھا کہ اس کے, بلکہ اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر آج بدر والے آتے تو وہ خوشی سے اچھل پڑتے کہ میں نے کس طرح جو ہے بدلہ لیا ہے ان اپنے کا. اس کے بعد کہا کہ لا عبد بنی ہاشم بالملک فلا لا خبر جاء ولا وحی نزل. یہ اس کے جملے تھے, وہ بلکہ چھڑی کو دندان مبارک کے اوپر جو ہے مار رہا تھا. اس کو تمام تاریخوں نے جو ہے لکھا ہے ان اشعار کو, ایک اشعار نہیں. انشاءاللہ جب پہنچیں گے وہاں کے اوپر تو وہاں کے اوپر ان اشعار کی مفصل انداز کے ساتھ اس کی پوری کیفیت کہ جب اس نے یہ کہا تو بی بی نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو, تم میرے نانا کے دین کو, تو قطعا نہیں, خدا کی قسم. یہ ایسا معجزانہ جملہ تھا بی بی کا, اور میں خدا کی قسم تم ہماری محبت کو ہمارے مومنین کے دلوں سے نکال نہیں سکتے. جو اب تک ایک ایسا اعجاز آمیز جملہ بی بی کا اب تک جو ہے وہ باقی ہے, اور اس سے جو ہے اس کے ایمان کی خود بخود جو ہے جو وحی الہی کا انکار کر رہا ہے اور پیغمبر اسلام کو تو کچھ بھی نہیں ہوا, تو اس سے خود ہی ایک انسان مسلمان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے ایمان کس درجے پر اس ایمان ہے کیا. ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی ہے, احسن عباس صاحب کا سوال جو ہے وہ تشنیگی باقی رہ گئی, کیونکہ انہوں نے جو جس نوعیت کا سوال کیا ہے اس پہ تو بہت پروگرامز کیے جا سکتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل پہ ضرور آپ اس پہ روشنی ڈالیں, اس پہ کہ اس طرح کی صورتحال کے بعد جو اس وقت بھی جو ہمارے صحابہ رسول تھے, بہت سارے مسلمان اس وقت بھی موجود تھے, کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو سب کچھ ڈھونگ رچایا گیا ہے, یہ بہرحال یہ ان کا ایک سوال تھا, تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تفصیلاً گفتگو کریں. احسن عباس صاحب, یقیناً ہم کوشش کریں گے کہ اگلا جو ہمارا تھرسڈے کا پروگرام ہے آپ کے اس سوال کا جو جواب ہے ہم ڈاکٹر عدیل صاحب لیں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو مزید جاری نہیں رکھ سکتے بات چیت کو. بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑا اہم خطبہ ہے جس پہ ہم یقیناً اگلے پروگرام میں بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ٹائم نکالتے ہیں, ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اور تمام کتابوں کی جو ہے وہ تفصیل آپ لے کے آتے ہیں ساتھ, اور یقیناً ہمارے جو ناظرین ہیں اس سے مستفید ہوئے ہوں گے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے پروگراموں میں بہتر سے بہتر طریقے سے جو نالج ہے اور جو وہ تاریخ کا حصہ ہے جو ابھی تک بہتر طریقے سے ڈسکس میں کہوں گا کہ نہیں ہوا,
اس پہ ہم روشنی ڈالیں، کوشش کریں آپ کی بھی کنٹریبیوشن اگر رہا اور آپ کی بھی ہمارے ساتھ جو ہے جس طرح کا جو ایک ریسرچ کا پہلو ہے، اگر کوئی بہتر جانتے ہیں اس تاریخ کے بارے میں، کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ یقیناً ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں، کال کریں۔ ناظرین کرام، پروگرام یہ جاری و ساری ہے، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پر ہم سلسلہ منقطع کر رہے ہیں یہاں سے بات کو آگے بڑھائیں۔ صرف اتنا جملہ کہوں گا کہ ہم کوشش کریں کہ حق کی بات کو جہاں پر بھی ہے اس پہ ڈٹ جائیں، اور باطل کے خلاف اگر جان بھی چلی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا چنا کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔